إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعا کی قبولیت کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بلند نار الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تسلسل میں جو گفتگو ہے وہ آج کی حد تک اس مقام پر ہے کہ کل ہم نے تاریخ کی مناسبت سے غزوہ خیبر سے بات کا آغاز کیا تھا کہ خیبر کا تعلق پھر ایک فدق سے بھی بنتا ہے اور فدق کا ایک تعلق خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمجھایا کہ پوری امامت اور ولایت سے، اور اس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ بات بیان کل ہو چکی کہ جو حضور مکرم نے امیر المومنین کو علم دیا، اور میں نے اس کو تسلسل میں بیان کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، کہ اس پر اس بات کا ایک اضافہ کرتا ہوں کہ حسرت رہی تاریخ اسلام میں بڑے بڑے نام ہیں، اس وقت میں نام یہاں سے لے نہیں سکتا، کہ اگر مجھے 3 چیزیں جو علی کو ملیں اس میں سے ایک مجھے مل جاتی، 3 میں سے کوئی ایک بھی، تو ان سرخ 100 اونٹوں سے بہتر تھا، اور جو زمین و آسمان میں ہے ان سب سے بہتر تھا کہ اگر اس میں سے کوئی ایک مجھے نصیب ہو جاتا جو تینوں علی کو نصیب ہو گئی۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ خیبر میں علم رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دیا۔ دوسرا یہ کہ جو اب اس بات کا تعلق بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا، توجہ کیجیے گا، یعنی جو رسول اللہ کی نسل ہے وہ آگے بڑھی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی قبر رسول کے سامنے ہے اور ہارون رشید آیا اور اس نے حضور مکرم سے اپنی رشتہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ بنی عباس ہے نا، تو حضرت عباس تو حضور کے چچا تھے، انہی کی نسل سے ہیں یہ، تو یہ کہ ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اہل بیت میں کاؤنٹ کرتے تھے اور گنواتے تھے اور بتلاتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت میں۔ تو وہاں پر اس نے کہا کہ السلام علیک ابن العم، حضور مکرم کو ایسے سلام کیا کہ اے ہمارے چچا کے بیٹے، کیونکہ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ وہ بھائی ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے جو کزنز ہوں گے وہ چچا ہوں گے ان کے والد، کہا اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام، اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے اس طرح سے کہ ہم تو کزن بنتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتھ میں موجود تھے، اور امام نے سلام کیا کہ السلام علیک یا ابتا و یا جدہ، اے ہمارے بابا آپ پر سلام، اے ہمارے جد آپ پر سلام۔
تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ جد اور بابا کہہ کے کیسے سلام کر دیا؟ آپ کے جد کیسے ہو گئے؟ یعنی وہ نسل تو بیٹے سے آگے بڑھتی، بیٹی سے نہیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ اگر اس وقت رسول اللہ اپنی قبر سے تشریف لے آئیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا رسول اللہ کو؟ اس نے کہا میرے لیے تو بڑی شرف کی بات ہے، میرے تو بڑے افتخار کی بات ہے کہ میری بیٹی کا ازدواج ہو جائے رسول اللہ سے۔ امام نے کہا کہ لیکن اگر حضور مکرم آ جائیں تو وہ میری بیٹی کا رشتہ طلب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو میری بیٹی وہ رسول اللہ ہی کی بیٹی ہے۔ ہاں، ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، محمد وعلی محمد پر، محمد وعلی محمد، کیونکہ میری بیٹی خود محمد کی بیٹی ہے۔ تو جو فضیلت میں کہا گیا وہ کیا کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب السلام کو 3 فضائل ایسے عطا ہوئے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر میں حاصل کر پاتا تو زمین و آسمان کے ہر شے سے بہتر تھا۔ اس میں سے پہلا یہ کہ رسول اللہ نے علم خیبر میں علی کو دیا، دوسرا یہ کہ علی کی اولاد نبی کی اولاد قرار پائی، اور تیسرا یہ ہے کہ مباہلہ کے میدان میں نفس رسول بن کر علی ابن ابی طالب گئے تھے اور کوئی نہیں گیا تھا۔ تو بہرحال یہاں سے میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ پھر امام علیہ السلام وہ خیبر، میں ریلیٹ کر رہا ہوں بات کو، کہ خیبر جب فتح ہو گیا تھا تو اس کے بعد فدق سے وہاں سے سازش ہوئی، اور فدق بھی رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیج کر وہاں پر فدق بھی ایک طرح سے فتح ہو گیا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ فدق پھر وہ خالی ایک باغ نہیں ہے، خالی ایک علاقہ نہیں ہے، بلکہ ہارون رشید نے جب اس فدق کو واپس کرنے کی کوشش کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فدق کی ایک حد عدن ہے، ایک سمرقند ہے، ایک بحر خضر ہے۔ تو یہ ہارون رشید نے کہا کہ یعنی کیسپین سی ایک افریقہ کی طرف ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو آپ میری پوری حکومت بتلا رہے ہیں، ہمارے تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ امام نے کہا بس یہی فدق ہے، فدق تو ایک نماد، ایک سمبل ہے، علامت ہے پوری امامت اور پوری ولایت کے لیے۔ بات کو میں وہاں سے آگے بڑھاؤں کہ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے بچپن کے چند واقعات، اس میں سے جلدی جلدی عرض کر دوں کہ امام کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں لیکن امام وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بڑے امام تھے جو اپنے آپ کو امام کہتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ وہاں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، معمولاً آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ جب قرآن ناطق سے کوئی سوال ہوا تو قرآن سامع سے انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھ سے کیا سوال کرو، ہم تو جو نماز پڑھے ہمارے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو اللہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو کوئی نماز میرے سامنے سے گزر رہا ہے تو میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ تو یہی وہ مسئلہ کہ جس سے فقہ کا اختلاف ہو گیا کہ وہاں گزرنے والے سے وہ نماز باطل ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ فعل حرام ہو جائے، اور یہاں پر یہ ہے کہ سامنے سے آپ گزر بھی جائیں تب بھی اس لیے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ، اس میں کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کے اور اللہ کے تعلق پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود امام نے یہ ارشاد فرمایا جب صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہے، فرمایا کہ من لا یلہو ولا یلعب، جو لہو لعب نہیں کرتا، یعنی جو کھیل تماشے میں نہیں ہوتا وہ امام ہے۔ اور اس راوی نے دیکھا کہ بظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن میں ایک بکری کے بچے سے بظاہر کھیلتے ہوئے آئے، تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ اچھا ابھی تو امام نے کہا تھا کہ میرے بعد امام ہوگا کہ جو ظاہری طور پر کھیل تماشے میں نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم السلام نے اس بکری کو جھکایا اور کہا وسجدی لربک، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، اس لیے کہ تو بھی مخلوق ہے۔ اور صادق علیہ محمد نے امام موسیٰ کاظم السلام کو بچپن میں گلے لگا کر کہا کہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں کہ من لا یلہو ولا یلعب، جو نہ کھیل کرتا ہے نہ تماشا کرتا ہے، جو ہوتا ہے حکم خدا سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امام کے بچپن کا، یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ 20 سال کے سن میں امام کا جو منصب امامت ہے ظاہری وہ شروع ہو چکا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 ہجری، اور امام موسیٰ کاظم السلام کی دنیا میں آمد کا عرض کر چکا 128 ہجری۔ تو 20 سال میں امام کی جب شہادت ہو گئی صادق علیہ محمد کی تو امام موسیٰ کاظم کا زمانہ امامت شروع ہو چکا۔ اس سے پہلے ہی کی اب بات ہے کہ یہی جو اپنے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں یہ پہنچے امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کی بات ہے اس طرح سے کہ امام ایک عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور یعنی اتنے بچپن کی بات ہے کہ وہ عصا بھی ظاہری طور پر امام کے قد سے اوپر تھا۔ تو ابھی کیا بات ہوئی کہ امام تو کھیل تماشا نہیں کرتا، تو ایسے عصا کو، ایسے بظاہر ایک ڈنڈے کو لے کے کیوں کھڑے ہوئے امام کو جو امام کے قد سے بھی اوپر ہے؟ تو وہ جب امام اعظم ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، تو اندر ایک خادم گیا کہنے کے لیے کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، لیکن امام اسے کاظم دروازے پر تھے، تو کہا جب تک کہ وہ آپ کے بابا سے اذن ملے تو میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہری طور پر ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں کون؟ امام ابو حنیفہ، کہ یہ بتلائیے گا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بندہ اکیلا گناہ کرتا ہے یا اللہ اور بندہ مل کے کرتے ہیں یا اللہ اکیلا کرتا ہے، یعنی اللہ کرواتا ہے؟ ایک سوال ہو رہا ہے کتنے ظاہری طور پر ایک بچپن میں امام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سنا رہا ہوں آپ کو، کیا بندہ خود اکیلا کرتا ہے، اللہ بندہ مل کے کرتے ہیں، یا اللہ کرواتا ہے؟ تو اللہ ہی پر ہے سارا۔ امام نے کہا کہ دیکھ
خالی اللہ تو کرتا نہیں، تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا خالی اللہ کرتا ہے، خالی بندہ کرتا ہے، بندہ اللہ مل کر، یہاں روئے زمین پہ بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، خالی اللہ تو نہیں کر رہا، یا تو خالی بندہ کر رہا ہے یا اللہ اور بندہ مل کے کر رہے ہیں، دو ہی صورتیں پاسبل، دو ہیں۔ اگر اللہ اور بندہ مل کے کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ جو بڑا شریک ہے اس کو تو کوئی سزا نہ ملے اور جو چھوٹا شریک ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ کتنا منطقی جواب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بڑا شریک ہے وہ تو سزا سے مبرہ ہو جائے اور جو چھوٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کرتا ہے لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ اختیار کیا دیا ہے؟ جو سورہ دہر کی آیت ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ اپنے بچے کو اختیار دیتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ صحیح کرتا ہے نہیں کرتا، وہ آپ کے اختیار سے وہ کام کر رہا ہے۔ ہاں، مثال طور پر کبھی کبھی باپ کو دیتا ہے پاکٹ منی کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، کس کام میں خرچ کرتا ہے، وہ دیا وہ آپ کا ہی ہے تو جائے آپ کے، آپ نے نہ دیا ہوتا اس کے پاس نہ آیا ہوتا، وہ دیا وہ آپ کا ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو اختیار بھی دیا کہ صحیح کام میں خرچ کرے، غلط دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اللہ ہی نے بندے کو اختیار دیا، اما ہدینا شاکرا و اما کفورا، شکر کرنے والا بنے کفر کرنے والا۔ یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن میں جواب دے رہے ہیں۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ، محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ اب جب امام علیہ السلام کا خود زمانہ امامت ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ عباسیت اپنے پیک پر آ چکے ہیں، منصور دوان کی، اس کے بعد مہدی عباسی، ہادی عباسی اور پھر ہارون رشید۔ ہارون رشید کا زمانہ وہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بھی 10 سال بعد تک ہارون رشید یہ لائن خلیفہ رہا ہے۔ اچھا، ان کے نام آپ کو بڑے کبھی کبھی اچھے بھی لگتے ہیں، یہ ہادی عباسی، مہدی عباسی، تو یہ نام ان کے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے، اس کی میں تشریح پڑھ چکا ہوں، میں آپ کو خالی حوالہ دے رہا ہوں ایک تاکہ آپ کے ذہن میں کانٹیکسٹ آ جائے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ جو مہدی آنے والے ہیں یہ ہم ہی کو لوگ مہدی مان لیں۔ دیکھیں آج کے زمانے سے آپ کمپیئر نہ کیجیے گا کہ آج اتنا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اتنا جو ہے وہ انفارمیشن کا فلو ہے۔ اس زمانے میں جہاں پر ایک دیہات میں ایک علاقے میں کوئی چیز ہوئی ہے تو 2-3 کلومیٹر بھی ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر ہم ہی مہدی بن جائیں تو لوگ ہم ہی کو مان لیں گے۔ وہ تو اسی خاطر ہے متوکل بھی، جو نام متوکل برا نام نہیں، متوکل کا مطلب اللہ پہ توکل کرنے والا، یہ قرآن میں ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس کا پلورل قرآن میں، اور خود امام علی نقیل ہادی علیہ السلام کا ایک لقب متوکل ہے، لیکن امام نے منع فرمایا کہ مجھے متوکل نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم مجھے متوکل کہہ کے میرے واقعات سناؤ گے تو تاریخ میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ میرے سارے فضائل اس متوکل کے نام میں لکھ دیے جائیں گے، اور اس متوکل کے جو رضائل نعوذ باللہ امام علی نقیل السلام کے اس میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو امام کا لقب بھی متوکل ہے، لیکن کہوں نہیں متوکل۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کہنے لگا، ایک ہمیشہ سوال ہوتا ہے، اللہ نے اماموں کا نام کیوں نہیں قرآن میں لکھ دیا؟ اگر نام لکھ دیتا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معاملہ حل نہیں ہوتا، معاملہ اور مشکل ہو جاتا۔ توجہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کے طور پر لکھتا کہ 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ کتنے موسیٰ ہوتے اور ان کے باپ کا نام جعفر ہوتا تاریخ میں؟ اب یہ 100 موسیٰ ابن جعفر، ان میں سے کون امام ہے؟ معاملہ نام لکھنے سے حل نہیں ہوتا، معاملہ نام لکھنے سے اور کنفیوز ہو جاتا۔ اللہ نے نام نہیں لکھا، صفت لکھ دی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی، ایک اللہ، دوسرا علی نے لکھا، کہ ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یو علی ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا، اب یہ جو پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے وہ سوائے علی اور اولاد علی کی کسی پر صادق آ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے نام نہیں لکھے، صفت لکھی۔ صفت لکھنے سے معاملہ زیادہ آسان ہے، حل ہوتا ہے معاملہ، اس کو آپ توجہ کیجیے گا۔ ورنہ تاریخ میں علی ابن ابی طالب کم سے کم 100-200 ہوتے کہ ایک شخص جس کا نام علی، اس کے باپ کا نام ابو طالب۔ اب آپ فیصلہ کرتے بھی کہ ان 100 میں سے 200 میں سے 1000 میں سے کون ہے۔ اس لیے یہاں پر اس نام کی متوکل، امام نے کہا مجھے نہ کہو متوکل، اس طرح سے ہادی مہدی، انہوں نے نام رکھے ہادی مہدی، وہ تو یہ کہ چونکہ اللہ نے صفت ایسی بیان کی ہوئی ہے کہ کوئی سوال پوچھو
تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا جواب نہ ہو. کتنا آسان کر دیا, خود امام ہی کی حدیث ہے, فرمایا امام نے اللہ نے کوئی ایسی حجت ایسی رکھی نہیں کہ تم سے کوئی سوال پوچھو جواب میں کہ اللہ ادری آئی ڈونٹ نو. اس سے زیادہ آسان ہو سکتا تھا معاملہ. یہ ضرور ہے کہ امام الاسلام مسئلہ میں نہ سمجھے کہ ہم جواب نہیں دیتے اس وقت, یہ ہو سکتا ہے. ہر ایک کو جواب دینا امام الاسلام پہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ خود امام ہی نے فرمایا. جب جملہ امام کا, امام نے کہا تم پر فرض ہے کہ ہم سے پوچھو, ہم پر فرض نہیں کہ تمہیں بتائیں. میں ایک صلوات اور بھیجتے, نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ محمد و آل محمد. ہم پر واجب نہیں, تم پر واجب ہے کہ ہم سے پوچھو گے, ہم پر واجب نہیں کہ ہم تمہیں بتائیں گے. وہ اللہ کی مشیت ہوگی تو بتائیں گے, نہیں وہ مشیت تو نہیں بتائیں گے. تو اب امام علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہادی مہدی یہ بھی ہیں. اور پھر جب یہ ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکی کہ لوگ ہم ہی کو مہدی سمجھ لیں, تو پھر وہی ازدواج ہوا امام محمد تقی علیہ السلام کا. اب وہ بھی کاظمین چونکہ وہ اسی مقام پر ہیں تو اشارہ آپ کی خدمت میں کر دیا جائے کہ وہ امام تقی علیہ السلام کا ازدواج کیا مامون نے اپنی بیٹی کے ساتھ, کہ اب ہم تو مہدی نہیں بن سکتے لیکن مہدی ہماری نسل سے تو آ جائے, یعنی انہی کی نسل سے مہدی آئے گا لیکن رشتہ تو ہمارا ہو, تو ہم نانا تو کہلائیں اس مہدی کے. اور یہ وہی طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ کو اپنی بیٹیاں دے کر یہ نسل رسالت آگے بڑھے. تو وہاں اللہ نے منصوبہ یہ رکھا ہے کہ جو نبوت اور امامت سے سیاسی ازدواج کرے گا تو اللہ لاولد رکھے گا, اولاد یا بی بی خدیجہ سے آگے بڑھے گی, یہاں پر ان بیویوں سے آگے بڑھے گی کہ اللہ نے جنہیں ارحام مطہرہ کا مصداق بنایا. تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ وہاں منصور دوانخی نے جب امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ایک امام کی شہادت ہو جاتی تھی اس کے بعد معاملات ایسے بزنس ایز یوزول رہتا تھا کہ اگلے امام کو بھی فوراً شہید کرنے آسان نہیں ہوتا تھا اتنا, کیونکہ بہرحال اس کی اپنی حکومت ایک حد تک ڈسٹیبلائز ہوتی تھی. تو علویوں کا خروج اور حسنیوں سے ایک ڈر اور ان کا قیام, تو منصور دوانقی کا آپ کو کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ملے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ. پھر مہدی عباسی وہی ہے کہ 3 سال پہلے اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں وہ شراب والا واقعہ پڑھ چکا ہوں, اگر آپ کے ذہن میں کہ اسی کے زمانے میں بات پیش آئی کہ شراب تو حرام ہی نہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے, اور امام نے کہا کہ قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے. قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا, ہمیں پتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور امام نے پھر 2 آیتوں کو ملا کر بتلایا. دیکھیں تقریباً جو ائمہ علیہ السلام کی تاریخ ہے نا وہ آپ کے سامنے سنا چکا ہوں, تقریباً 7 8 9 10 سالوں میں آپ کی خدمت میں ائمہ علیہ السلام کی جو تاریخ کو سنا چکا ہوں. میں جب اب پیش کر رہا ہوتا ہوں تو یا تو ریفرنس کے لیے 1 منٹ میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں, یا پھر کچھ انالیسز ہوتے ہیں جیسے کبھی کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. تو امام علیہ السلام وہی مہدی عباسی وہی خلیفہ ہے. اس کے بعد ہادی عباسی اس کا زمانہ بھی تھوڑا سا پھر ہارون رشید کا زمانہ. ہارون رشید کا زمانہ اس میں کم سے کم 5 طرح کی بڑی واضح کرپشنز ہیں بنی عباس کی. فساد اپنے عروج پر ہے. فساد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک کتاب ہے, اس کے نام ہے الاغانی, ابو الفرج اصفہانی نے لکھی ہے. آج سے 1200 سال پہلے کتاب ہے. الاغانی کا مطلب ہے میوزکس. تو یہ کتاب مولانا کو کیونکہ پڑھنی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس زمانے میں ساتھ میں پھر ہسٹری بھی بیان ہوتی ہے, اور اس میں پھر وہ ساتھ میں مذہب بھی بیان ہوتا ہے کہ کون کون کن کن امور میں ملوث تھا. تو ابو الفرج اصفہانی نے کتاب لکھی ہے. کہتے تھے کہ وہ شیعہ تھے, انہوں نے کتاب لکھی, لیکن علامہ علی نے کہا کہ وہ زیدی شیعہ تھے, اتنا شرعی شیعہ نہیں تھے. بہرحال اس نے کتاب لکھی جس میں اس نے اس زمانے کے سارے میوزکس لکھے ہیں کہ کون سی شاعری ہوتی تھی, کس طرف کا کیا پڑھا جا. اس میں اس نے لکھا کہ 300 گانے والیاں وہ ہارون رشید کے دربار میں ہوتی تھی. کبھی کبھی ایک گانے والی کو 50 ہزار دینار دیے جاتے تھے. یہ جتنا آپ کو اس وقت کارپوریٹ خاص طور پر عرب کلچر ورلڈ نظر آتا ہے, جو ایلیٹ ریچسٹ آف دا ریچسٹ, اس کی ساری روٹس یا آپ کو اگر ان کے ظلم پہ دیکھنا ہو تو بنی امیہ سے جا کے ملیں گی, اگر ان کی عیش و عشرت دیکھنی ہو تو بنی عباس سے جا کے ملیں گی. بالکل ایک ایک کنسرٹ پر اب کیا, میں یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے, جہاں پر مکہ مدینہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو ایک میوزک پر 50 ہزار دینار. تھوڑا سا آپ اس کانٹیکس میں آ سکیں کہ 50,000 دینار کا مطلب کیا ہے. 50,000 دینار کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم السلام کے پاس, بہت زیادہ ڈپریس تھا. اس نے کہا مولا اصبحت کالسریم, میں تو بالکل بینکرپٹ کی طرح ہو گیا, ختم, خاکستر, اس لیے کہ میری ایک فصل تھی اس پر گراس اوپر سے انہوں نے حملہ کر دیا اور پوری فصل تباہ ہو گئی. امام نے کہا کتنی امید تھی تجھے, اگر تیری فصل رہتی تو کتنا ملتا. اس نے کہا پورا سال کام کرتا تو 200 دینار ملتے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, کمپیریزن سمجھ میں آ رہا ہے. پورا سال کام کرتا تو مجھے 200 دینار ملتے پوری فصل سے. امام نے اس کو 300 دینار عطا فرمائے.
خطیب بغدادی نے جب بغداد کی تاریخ پہ کتاب لکھی تو اس نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن جعفر کے درہم و دینار کے کیسے وہ ضرب المثل تھے. ضرب المثل تھے یعنی امام علیہ السلام ایسے عطا کرتے تھے جب کسی کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے درہم و دینار کا وہ کیسہ مل جاتا تھا تو زندگی بھر کے لیے بے نیاز ہو جاتا تھا, پھر ضرورت نہیں پڑتے. یو علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بھی ضرور اگر ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی ایسی خدمت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم سیرت امام موسیٰ کاظم السلام پہ نہیں ہیں. اتنا زیادہ امام باب الحوائج, امام کا تو لقب ہی باب الحوائج, اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا سیکھیں. ہمیشہ $1-2 سے کام نہیں چلائیں. اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بزنس میں کتنا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ خود سوچ لیں. وہ $1-2 ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ اور آگے 5-6 صفر اور ہوتے ہیں. اللہ 6-7 اور بھی دے آپ کو صفر آگے, لیکن پھر ہم سب کو انشاءاللہ وہ توفیق بھی دے دے کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ جو آپ کا روٹین کا صدقہ ہے $1-2 وہ آپ وہ نکال رہے ہیں, وہ نکالتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہ شخص ہے. اور میں اس سلسلے میں آپ کو اور بھی کچھ واقعات بھی سنا چکا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب اور یہاں تک آج تک بھی چاہنے والوں میں کبھی نہ کبھی وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ایسا میں کچھ امام کی جانب سے کوشش کروں کہ خدمت کر لوں کہ اس کو مستغنی بنا لوں. تو یہ امام موسیٰ کاظم السلام کی زندگی میں بے تحاشا ہے. حتیٰ یہ کہ جو امام پر بدگوئی کرتے تھے عمر ابن خطاب کی اولادوں میں سے بھی, ہاں انہیں بھی امام علیہ السلام بہرحال یہ دنیا ایسے نوازتے تھے, دے دیتے تھے. تو اپنی زندگیوں میں رکھیں اس طرح سے, خاص طور پر مومن بھائیوں کے لیے اسپیشلی. اچھا, پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ فحشا بے انتہا ہے بنی عباس کے زمانے میں, اور جب بھی آپ دیکھیں گے دشمن امام ہوگا نا وہ فحشا کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. وہ اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ اسی زندگی میں یوزول میوزک, یوزول فحشا اب اتنا زیادہ یہ کامن ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں ممبر سے کہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن جس طرح سے ریلز ہیں, جس طرح سے وہاں پر کچھ فحشا تو بالکل کامن نظروں کے سامنے سے اس طرح سے اب ہمارے لیے بھی روٹین کی بات ہو گئی گویا, ہم بھی اس کو فحشا نہیں سمجھ رہے. ہوتا نا کہ اتنا ضمیر کو مار دیا جائے کہ اس کے بعد جو غلط ہے وہ منکر ہی نہ رہے. اگر اس طرح کی کیفیت میں انسان پہنچ جائے تو پھر امام وقت حجت خدا کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس میں بلکہ ساتھ دینا تو دور کی بات ہے, وہ ان کے حکم پر عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. پہلا یہ ہے کہ بنی عباس کے زمانے میں کہ یہ فحشا بہت, دوسرا ہے کہ فائنینشیل کرپشن. بالکل دو طرح کے طبقات ہیں, ایک وہی 1% بہت ایلیٹ ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ بہت غریب ہے. یعنی ایسا غریب آج بھی آپ کو ملتے ہیں فقراء غربا, لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس روٹی بھی نہ ہو کھانے کے لیے. آج کی جو غربت ہے وہ کسی اور طرح کی, وہ بھی اپنی ضروریات کے اعتبار سے آپ کو پورا کرنا چاہیے, اگر کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن روٹی بھی کسی کے پاس نہ ہو, شاید ہی ایسا کوئی ہو. لیکن ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم السلام, خاص طور پر ضلع بنی ساعدہ کا ایک پورا محلہ تھا جہاں پر زیادہ تر اہل سنت تھے. امام موسیٰ کاظم السلام وہاں پر جا کے روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لوگوں کے پاس. اور ایک 1% کیا ہے, وہ ہارون رشید کی اپنی شادی میں 55 ملین درہم خرچ ہوئے اس زمانے میں, آج سے 1200 سال پہلے 55 ملین درہم. تو ایک طرف سے یہ کرپشن ہے. تیسرا یہ کہ خود علویین بہت زیادہ سپریسڈ ہیں. اب علویین میں حسنی ہو یا حسینی ہو, منصور دوانقی نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے محل کے نیچے, یہ میں آپ کو امام موسیٰ کاظم السلام کے زمانے کے حالات بتلا رہا ہوں, میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ میں امام کی زمانہ امامت سے پھر شروع کروں گا آج, کہ منصور دوانقی کے محل کے نیچے ایک ایسا تہہ خانہ ہے کہ جس میں صرف کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں, تمام حسنی اور حسینی علوی سادات کی, جن میں سے ہر ایک کے اوپر ایک نیزہ, ایک نشان لگا ہوا ہے جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے, حسن ابن حسن, مثلا حسن مثنیٰ ہو یا حسن مثلث ہو. امام موسیٰ کاظم السلام ہی کے زمانے میں وہ واقع فخر پیش آیا, حسین ابن علی. حسین ابن علی, یہ امام حسین ابن علی نہیں, جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنیٰ ابن حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب, یہ پورا ان کا نسب ہے, کہ جنہیں اس بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کے سر کو لے کر آئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. مدینہ میں اس وقت تقریباً سادات پر یہ مسٹ تھا بنی عباس کی حکومت کی طرف سے کہ وہ صبح بھی رپورٹ کریں گے کہ کہاں ہو تم, اور شام کو بھی آ کے خبر دیں گے کہ تم کہاں ہو. تو وہ سو جاتے تھے شام میں. اب اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا, وہ آپ کے تحمل سے باہر ہے.
کہ یہ پھر کیا ہے اصل میں، کہ صبح بھی انہیں جانا پڑتا تھا بتلانے کے لیے کہ ہم یہاں ہیں، ہم کوئی مثال طور پر باقاعدہ قیام بسیف نہیں کر رہے، اور شام کو بھی جانا پڑتا تھا، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ پھر امام موسیٰ کاظم السلام کی جلالت اتنی تھی کہ امام موسیٰ کاظم السلام کو اس طرح طلب نہیں فرما سکتے تھے. لیکن تو اسی زمانے میں اتنی دردناک شہادت ہوئی ہے کہ جس کو شہید فخر کہا گیا، مکہ کے قریب مدینہ سے متصل، اور امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ جو بڑا غم ہے وہ شہید فخر کا ہے. مجھے کووڈ کے زمانے کی بات یاد ہے کہ میں شہید فخر پر آن لائن آپ کی خدمت میں مجلس میں تقریباً 20-25 منٹ پڑھ چکا ہوں. تو اب یہ ہو چکی ہیں باتیں، آپ ریکال کر لیں وہاں سے. یہ امام موسیٰ کاظم السلام، اب اتنا حالات کا معاملہ یہ ہے کہ جو علویین ہیں ان کے نام سے گھر کی سند نہیں ہو سکتی، کورٹ میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی. یا آپ کو کتنے حالات پاکستان کے کتنے علاقوں کیسے ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، پھر بعد میں یہ ہوا کہ منصور دوانقی کا پھر اپنا بیٹا جب بعد میں آیا، ہادی مہدی عباسی، اس نے وہ سب ختم کروا دیا اپنے ہی ڈر کے مارے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، مجھے ابھی چند دنوں قبل جب بیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تھے مسجد کوفہ کے ساتھ، تو وہیں پر ساتھ میں ایک دارالامارہ ہے، اس کا اب تو وہ خرابہ ہو گیا. تو کسی نے مجھ سے کہا ایک زائد نے کہ مولانا اگر یہ دارالامارہ اس طرح سے رکھتے تو عبرت کے لیے اچھا نہیں رہتا کہ بھئی رہتا کیوں انہوں نے خراب کر دیا. تو میں نے کہا انہوں نے خراب نہیں کیا، وہ عبد الملک مروان نے خراب کیا، اسی نے ڈر کے مارے. اس لیے کہ عبد الملک کے سامنے جب مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا تو اس وقت اس نے خوشی سے قہقہ لگایا. دیکھا دربار میں ایک شخص ہے جو خوش نہیں ہو رہا، کہا تو ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے. کہا میں تو ایک چیز سوچ رہا ہوں تیری عبرت کے لیے، اس لیے کہ میں اسی دربار میں اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی علیہ السلام کا سر آیا. پھر کچھ عرصے بعد اسی دربار میں ابن زیاد کا سر آیا مختار کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام. مختار جب شہید ہو گئے، اب دیکھیں یہاں کوئی حق اور باطل اور صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دنیا کے ایک نظام کی بات ہے. پھر مختار کا سر آیا مصعب بن زبیر کے سامنے، اور مصعب بن زبیر جب حاکم بنا تو پھر اس کے بعد اس کا سر آ رہا ہے تیرے سامنے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تیرا سر کس کے سامنے آئے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ جو تیرا سر اب کس کے سامنے ہے. اس نے کہا دارالاماری ختم کرو، یہ تو بڑی منحوس جگہ ختم کر دو. اس نے ختم کر دیا. تو اس لیے بعض مرتبہ پھر یہ چیزیں خود ان کی اولادیں ختم کر دیتی تھی. تو میں نے ان مومن کو یہاں بتلایا کہ یہاں کوئی عراقی گورنمنٹ نے نہیں ختم کر دیا کہ ایک نشان باقی تھا تو آپ کو دیکھنے کے لیے اب ختم ہو گیا. نہیں، اس زمانے میں ختم ہو گیا وہ. ٹھیک ہے. تو منصور دوانقی اس کے تہ خانے میں اس طرح سے کھوپڑیوں کے ایک طرح سے مینار طرح کے. تو ہادی عباسی، مہدی عباسی، اس کے بارے میں ہارون رشید، ان کے زمانے کے حالات یہ ہیں. اور ساتھ میں بات کو احساس آگے بڑھاؤں کہ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اس پر جو امام کیسے سمجھائیں. ایک چیز اور بھی ہے، جعلی صوفی گری بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ عباسی وہ یہ تو جانتے ہیں کہ دیکھو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ یا لالچ سے آتے ہیں، کیرٹ یا سٹک. کوئی دین لینے تو ہمارے پاس نہیں آتا. دین لینے تو جاتے ہیں بالآخر آل محمد کے پاس. تو جب آل محمد کے پاس دین لینے جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی ایسا کنفیوز کر لو کہ جائیں صوفیوں کے پاس، آل محمد کے پاس نہ آئے. تو صوفی ازم جو جعلی صوفی ازم ہے جس کا اہل بیت سے تعلق نہیں تھا وہ بڑھ گیا. وہ جب 5ویں امام پر بھی اعتراض ہوتا تھا، 6ٹھے امام پر بھی، 7ویں امام. یوتھ سن رہے ہیں، سنیں اس بات کو، کسی کام میں شرم نہیں محسوس کرنا. میں امام کا جملہ سن لیجیے گا. امام علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں تو کسی نے آ کر کہا کہ یہ آپ کے لیے تو چھوٹا کام ہے کہ آپ فرزند رسول حسین کی اولاد میں سے اور آپ کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. امام نے کہا مجھ سے جو افضل تھے علی بن ابی طالب وہ بھی یہی کر کے گئے تھے. جو رزق حلال ہے نا اس میں کچھ. اللہم صلی علی. تو اگر اب کو یہ حالات اب سمجھ میں آ گئے تو اب امام علیہ السلام کی جانب سے جو بے انتہا فقر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ امام کے اب درہم و دینار کے حصے، امام کا بے انتہا انفاق ہے. دوسرا آئیڈیولوجیکلی کیسے معاملات کو سیدھا کیا جائے. سب سے اہم اس میں ولایت. اس پر آؤ گے، یہاں سے دین لو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز میں ہاتھ کھولنے ہیں کہ ہاتھ بند کرنے ہیں، کہ روزہ کب کھولنا ہے کہ کب بند کرنا ہے، تو حج کیسے کرنا ہے، تو احرام کیسے باندھنا ہے، تو طواف کیسے کرنا ہے. ہر چیز جب اس ولایت پر آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا نا.
اس لیے کچھ بڑے اچھے کام کرنے والے امام اسلام بھی متوجہ کیا. کتاب الکافی پہلی جلد صفحہ نمبر 352 353 پر یہ پورا واقعہ. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, اختصار سے پڑھوں گا. ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ, وہ اتنا اسٹرانگ ہے, بہرحال اپنے آپ کو زاہد اور عابد بھی کہتا ہے, اس کی ایک طرح سے اس کا روب ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بنی عباس کے خلفاء کو بھی کبھی کبھار جھڑک کر امر معروف نہی منکر کر دیتا تھا. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے, یعنی ان کو سنا دیتا. اس کا مطلب یہ ایک پوزیشن ہے. امام کے پاس آیا کہ میں آپ سے کچھ کسب فیض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا جو تم کام کرتے ہو ہمیں بعض مرتبہ پسند تو آتا ہے کہ تم بنی عباس کو بھی سامنے اس طرح سے کہتے ہو, لیکن معرفت نہیں ہے تم میں. ارے میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو مجھ میں معرفت نہیں. تو اس نے کہا مل معرفہ, معرفت کیا ہوتی؟ امام نے کہا تفقہ فی الدین, دین کو اچھی طرح پہلے سمجھو. کہاں سے جاؤں, کہاں سے سمجھو؟ کہا پہلے جاؤ من فقہاء المدینہ, پہلے مدینہ کے فقہا جو ہے نا ادھر ادھر, ان کے پاس جاؤ, دیکھو کیا تمہیں ملتا ہے. ٹیسٹنگ دا واٹرز. ابھی اس لائق بھی ہے کہ امام علیہ السلام کی بات, ہاں پہلے جاؤ. وہ گیا ادھر ادھر, اپنے نظام میں ایک باقاعدہ تحریر لکھ کر آیا اچھی طرح سے. اب فقہاء اہل مدینہ کون ہے میں نے پہلے واقعہ سنا دیا آپ کو, اور اپنے طور پر کہ میں اچھی طرح سے دین کی فقہ اور دین کی معرفت لکھ کر لایا. اپنے نوٹس بناتا ہے نا انسان, وہ نوٹس اپنے لیے ہوں تو بات الگ ہے. اب کو نوٹس کہہ کے مولا دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین بات ہے. آخر تو امام نے اس کو لیا, بس کرتا وہ ایک طرف رکھا. بعض مرتبہ ہوتا تھا لوگ آگے امام کو دیکھتے, مولا میں نے یہ دعا بنا اللہ سے مانگی, یہ دعا لکھی ہے میں نے, دیکھیں کتنی بہترین دعا. امام نے کہا رکھو ایک طرف, ہماری دعا سنو جو اللہ سے متصل ہے. امام کو نہ سکھلانے کی کوشش کرو کہ مولا یہ کر لیں تو وہ کر لیں, یہ اچھا ہے تو یہ بہتر ہے, یہ بہتر نہیں. امام سے یہ باتیں نہ کرو. تو امام نے اسقطہ ایک طرف رکھ دیا, اور پھر اس سے پوچھا کہ, اس نے کہا کہ لیکن اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے بتائیں, اب آپ یہ بھی قبول نہیں کرتے مجھے بتائیں تو صحیح معرفت کیا ہے. فاخبرہ بامیر المومنین من بعد رسول اللہ. امام نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مانتے ہو, یہ ہے معرفت. پہلی منزل تو یہ ہے. تو جو ہے آپ کی ہائے یہ علی امام اس سے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی معرفت تو یہ ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ ہاں وَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ مِّن رَجُلَيْنِ, یہ بھی خالی تولا بھی کافی نہیں. امام نے دو مردوں کے بارے میں, اب یہاں پر روایت میں بھی یہی لفظ ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے. ان دو کے بارے میں بتلایا ان کی حقیقت. امام نے کہا وہ بھی جانو. جو کہتے ہیں نا کہ ولایت کے ساتھ مولانا صاحب یہ برات کیوں جوڑ دیتے ہیں, یہ امام حسین کاظم اسلام کا عمل ہے. امام خالی مولا علی کے بارے میں بتلا دیتے کہ نہیں, ان دو کے بارے میں بھی بتلایا. وہاں یہاں ولایت ہو وہاں برات ہو, جی وہ پورا امام اسلام نے. اس کے بعد امام نے کہا کہ پھر سلسلے میں علی کے بعد حسن, حسین, علی, محمد اور جعفر علیہ السلام. یہاں کے امام رک گئے, اپنا نام نہیں لیا امام نے بھی. کہا میرے بابا جعفر. کہا آج کون ہے؟ اس نے کہا, امام نے جب کہا نا کہ اس نے جب پوچھا کہ آج کون ہے, امام نے کہا کہ آج بتلاؤں گا تو مانے گا, پہلے یہ بتلا مانے گا. ہر ایک ناہل کے سامنے تو بات نہیں ہو سکتی نا. کہا مانے گا؟ کہا جی مانوں گا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا مانوں گا. امام نے کہا انا ہوا, میں ہوں. عرض کر چکا ہوں آپ کو امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ کوئی امام سے پوچھے کہ آپ امام ہیں تو امام کہیں کہ نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, یہ تو آپ کا حسن ظن تھا اور آپ کی بڑائی تھی کہ آپ نے کہا. ایسا نہیں ہوتا تکلف. امام کے معاملے, امامت کے معاملے میں اس لیے کہ ہدایت کی کلیئرٹی ضروری. امام کہیں گے کہ میں امام ہوں, اللہ کی جانب سے کہیں گے کہ میں امام ہوں. رسول اللہ فرمائیں گے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میرے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں, آپ دیکھ لیں کر لیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو نہ. وضاحت کے ساتھ ہے کہ اجر رسالت ہے ہی ہے کہ تم قربت سے مودت رکھو گے, ورنہ دینی قبول نہیں ہے تمہارا. بات ختم ہو گئی. علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے رکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
مجھے کوئی ایک حدیث رسول اللہ کی بتا دیں جو رسول اللہ نے علی کے لیے اگر کہہ کے بیان کی ہو. اگر کل علم دیتا تو علی کو دیتا. اگر علی کوئی ہوتا باب مدینۃ العلم تو علی ہوتا. اگر کوئی حکمت کا دروازہ ہوتا تو اگر کہہ کے نہیں. علی باب مدینۃ العلم ہے. وہ اگر کے لیے جھوٹی حدیثیں کہیں اور ہوتی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. تو امامت کے معاملے میں امام نے کہا نہ ہوا میں ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے کہا میں یقین تو کر لیتا ہوں لیکن کیا کوئی دلیل دکھلا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اگر کوئی سنسیریٹی کے ساتھ آ رہا ہے نا تو پھر ہم اس کو دلیل دکھلائیں گے. امام نے کہا دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ جا اس درخت کے پاس قل لا، اس سے کہے آ جا میرے پاس. یقول لک موسیٰ بن جعفر، تجھے موسیٰ بن جعفر کا حکم ہے. میں نہیں کہوں گا، تو کہے. یہ امام موسیٰ کاظم السلام کے معجزات میں سے کچھ پڑھ رہا ہوں کہ میں سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ تو کہے گا. اس نے کہا یہ واقعہ ہو گیا، درخت اس کے پاس آ گیا. اب ظاہر ہے پوری حجت تمام ہو گئی، مومن ہو گیا، امام موسیٰ کاظم السلام کی امامت تک کا ماننے والا ہو گیا. تاریخ میں پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو فقہائے مدینہ کے پاس جا کر اور ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کر باتیں کرتا تھا، سب کچھ بالکل چپ ہو گیا، ساکت. جس کی معرفت بڑھ جاتی ہے نا وہ ہر کس و ناکس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ ہر ایک کو اس لیے کہ جو ایک خاص معرفت کے مقام پر ہو وہ دیکھتا ہے کہ کون لائق ہے کہ بات کی جائے. تو چپ ہو گیا تھا، بالکل خاموش ہو گیا. اچھا آخری بات ایک کہہ رہا ہوں. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں اس لیے بڑا پریشان ہوں کہ رائے کا جو حاکم ہے نا، اب یہ بھی ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کسی بات کے کہنے کی وجہ سے کوئی نیک کام ہو جاتا ہے تو اس میں بخل نہیں کریں. یہ ہوتا ہے اپنی عزت کو صرف کرنا، اپنی آبرو کو صرف کرنا کسی بندے مومن کی حاجت روائی کے لیے. آپ کے کسی ایک فون سے، آپ کی کسی ایک بات سے، آپ کے کسی ایک میسج سے، آپ کے کسی ایک مشورے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے آگے. یہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ بھی حاجت روائی کا ایک طریقہ باب الحوائج کی مجلس میں نا. جی تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مولا میں رائے کا رہنے والا ہوں، رائے کا جو حاکم ہے نا وہ میں جانتا ہوں دل سے آپ کا چاہنے والا ہے، تقیہ میں آپ کا چاہنے والا ہے. تو اگر اس نے ٹیکس مجھ پہ اتنا زیادہ لکھ دیا ہے کہ میری استطاعت میں نہیں، اگر آپ کچھ کر سکیں. امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا اسے، اس میں خط میں یہ بھی نہیں لکھا کہ تو ٹیکس ختم کر دے. اور اس کو کہا کہ یہ موسیٰ بن جعفر کا خط ہے تیرے نام، کہ اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں قیامت میں کچھ لوگوں کو رکھنا ہے. ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کر دیں، دوسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی سے کسی غم کو دور کر دیں، تیسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دیں. والسلام موسیٰ بن جعفر. کیا کہنے. اللہم صلی علی. ٹھیک ہے. تو ایک طرف سے امام علیہ السلام کی یہ مشکل کشائی، عقیدے کی اصلاح کرنا، اخلاقی نصیحتیں. کل یہاں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کل یہاں سے بات شروع کریں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ مصائب کو وقت پہ تمام اس طرح سے کر کے کہ جو ہمارے ماتمی حضرات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے، کیونکہ اب شب شہادت لگ جائے گی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، تو زیادہ سے زیادہ نوخانی ماتم داری ہو سکے انشاءاللہ سے. اس لیے اس آخری بات پہ بات تمام کر رہا ہوں کہ امام اسلام کی جو اخلاقی نصیحت ہے اس پر ایک پوری مجلس ہونی چاہیے. کل ہو سکتا ہے میں کروں آپ کی خدمت میں اس کورس. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی نصیحت موردی ہوتی ہے ایک خاص موقع کی، وہ ہو سکتا ہے کہ 100 مجلسوں سے بھاری ہو. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے آیت اللہ گل پاکہ نہیں تھا نا، مبلغین کو نصیحت کرتے تھے کہ جب تم کسی شہر میں جا رہے ہو تبلیغ کرنے کے لیے تو خالی خطابت کا مواد نہیں تیار کر کے جاؤ، کچھ اور چیزیں بھی حدیث اس موقع کی مناسبت سے. مثلا
برتھ ڈے پارٹی میں کوئی تمہیں بلا سکتا ہے کبھی، اگر آپ رجب شعبان میں کہیں جا رہے ہیں تو اس موقع پر اگر تم جاؤ گے تو ایک حدیث سنا دو موقع کی. کسی جنازے میں ہو سکتا ہے تمہیں جانا پڑے تو ایک حدیث اس موقع کی یاد کر لو. یہ جو ہوتا ہے نا اس موقع پر وہ حدیث سنا دینا، اس کا کیا. امیر المومنین گزر رہے ہیں، قبرستان پہنچے، کہ رک جاؤ سب، مردوں سے بات کرنی ہے. 3 خبریں ان کو دینی، ایک خبر وہ ہے کہ جو وہ تمہیں دے رہے ہیں. یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ انتم لنا فرد سابق ونحن لکم تبع لا فام الدور فقد سكنت واما الازواج فقد نكت واما الاموال فقد قسمت اما لو اذن لهم في الكرام لاخبروكم فان خير الزاد التقوى. یہ پورا خطبہ دے دیا امیر المومنین نہج البلاغہ میں جو لکھا ہوا موقع. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنازے میں، تشییع جنازہ ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، آخر میں آخری منزل ایک رہ گئی کہ جب قبر میں اس کو دفن کیا جا چکا ہے اور اب اوپر سے خاک ڈالنی ہے. امام نے کہا رکو. امام تشریف لے گئے، اس کا چہرہ امام نے کھولا اور کہا یہ دیکھو، یہ ہے آخری دنیا کی حقیقت. کیا اس آخری دنیا کی حقیقت کے لیے سزاوار ہے کہ اس سے پہلے حسد رکھو، اس سے پہلے کینہ رکھو، اس سے پہلے؟ یہ آخری حقیقت ہے. یہ ہے، یہ ائمہ الاسلام کی زندگی میں آپ کو بہت کثرت کے ساتھ ملے گا، بشمول امام موسیٰ کاظم السلام. یونس ابن عبد الرحمن سے کہتے تھے کہ ایک دعا اکثر بہت کثرت سے پڑھو. بڑی لطیف دعا ہے، 2 جملوں کی، آپ بھی یاد کر لیں ورنہ ریکارڈنگ میں بعد میں دیکھ لیجیے گا. کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے اللہ مجھے کرایہ داروں میں نہیں رکھنا. اب کہ امام صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کبھی رینٹ پہ نہ رہوں اور میری مثلا آپ تم یہ دعا کرو، بار بار یہ دعا کرو بڑی کثرت کہ میری پراپرٹی اتنی ہو. ظاہر ہے کہ امام صاحب یہ دعا کثرت سے کیا کہیں گے امام کہ یہ دعا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین. اس کی تشریح یہ ہے کہ امام اسلام کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ اے پروردگار تو مجھے ان لوگوں میں نہ رکھنا جن کا ایمان کرایہ داروں والا ہے. کرایہ داروں کا اپنا نہیں ہوتا. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلا جملہ ولا تخرجنی من التقصیر، یہ میں آپ کو دعا امام موسیٰ کاظم بتلا رہا ہوں. بڑا کم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم السلام کی دعاؤں پہ گفتگو ہو، تو یہ دعا ذہن میں رکھیں. ولا تخرجنی من التقصیر، یہ بھی عجب جملہ ہے. فرمایا دوسری دعا یہ کرو کہ پروردگار تو مجھے مقصروں سے نہ نکال دینا. اچھا مقصر ویسے تو بڑی بری بات ہے، لیکن وہی ایک لفظ ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. کس کانٹیکس میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ والمقصر فی حقکم زاہق، زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت جو آپ کے حق میں تقصیر کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. مقصر یعنی کم کرنے والا نا، جو آپ کے حق کو کم کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. یہاں پر امام نے کہا ولا تخرجنی من التقصیر، مجھے مقصروں سے باہر نہ. یہاں امام کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس کیفیت سے نہ باہر نکال دینا کہ میں کتنا بھی عمل کروں اپنے عمل کو زیادہ نہیں سمجھوں، کم ہی سمجھو، مجھے ہمیشہ اسی میں رکھنا. یہ والا مقصر بنا کے رکھنا کہ میں اپنے عمل کو ہمیشہ کم سمجھوں. عجب جملہ امام نے کہا، اس لیے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو اللہ کے حق کے مقابلے میں کم ہے. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر انشاءاللہ اب مجھے دعاؤں سے نوازیں گے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو وہ اللہ کے حق کے مقابلے میں کم ہے. الا من عصمہ اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو خاص عصمت کا درجہ عطا فرما دے، تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ عمل یہ دعا بھی یاد رکھے گا امام کی. مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے سے ممبر جو ہے لوگ مومنین آ رہے ہیں، ان کی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے کر لیں. برائے خوشنودی مولانا دشمن کو شب الترین صلوات. اللہم صلی علی. اب جب تک آگے آ رہے ہیں میں اس بات کو تمام کر کے پھر آج بدھ کا دن ہے، بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تو ایک یہ بھی میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، بدھ کے دن زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور بدھ کا دن فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نہیں، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا 4 ائمہ کا دن ہے. اور آج کے دن کی خاص زیارت ہے، چونکہ آج ہی کا دن ہے لہٰذا میں زیارت کو کہ کچھ اردو جملے آپ کی خدمت میں زیارت ہی کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں. 4 ائمہ کو سلام ہے بدھ کے دن. اے اولیاء اللہ آپ پر سلام ہو، اے حجج اللہ علی خلق آپ پر سلام ہو، اے زمین کی ظلمتوں میں اللہ کے انوار آپ پر سلام ہو. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر سلام ہے، امام رضا علیہ السلام پر ہے، امام تقی الجواد علیہ السلام پر ہے، امام علی نقی علیہ السلام پر ہے.
آپ پر درود اور آپ کی آل البیت پر سلام، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کمال خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کو پورا کیا اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ بس اے اللہ، جن و انس میں سے جو دشمن ہوں ان کے میں تیری بارگاہ میں اور ان اہل بیت کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے ان دشمنوں سے برات اور لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد 4 ائمہ کا نام ہے، وہ نام میں اسی زیارت کا لے رہا ہوں کہ یا مولایا یا ابا ابراہیم موسیٰ بن جعفر، یا مولایا یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ، یا مولایا یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولایا یا ابا الحسن علی ابن محمد۔ یہ آپ کی زیارت ہو گئی آج کے دن کی بھی، جو بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ انا مولا لکم، میں آپ کا غلام ہوں، مؤمن بسرکم و جہرکم، میں آپ کے چھپے ہوئے امر پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے کھلے ہوئے امر پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ وہ امر جو مجھ سے مخفی ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، وہ امر جو کھلا ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، یعنی میں تسلیم ہوں، محض تسلیم ہوں آپ کے سامنے۔ متضیف بکم، یہ اصل بات ہے، سبحان اللہ۔ اس ایمان کے اظہار کے بعد اب مولا میں چاہتا کیا ہوں؟ متضیف بکم فی یومکم ھذا، آج کے دن، بدھ کا دن، اس وقت جو لمحہ گزر رہا ہے، مولا مہمان ہوں آپ کی خدمت میں۔ متضیف ضیف سے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مہمان آپ تشریف فرمائیں یہاں پر اس وقت فرش پہ۔ مولا میں مہمان ہوں، وہو یوم الاربعاء، یہ وینسڈے کا بدھ کا دن ہے، ومستجیر بکم، آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں، فاضیفونی، تو آپ تو مہمان نوازی فرمائیں گے نا، واجیرونی، اور مجھے پناہ دیں گے نا، بآل بیتکم الطیبین الطاہرین، آپ کو آل طیبین الطاہرین کا واسطہ، میری مہمان نوازی بھی فرمائیے اے مولا موسیٰ کاظم، اور مجھے پناہ بھی دیجیے اے مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اس زیارت کی قبولیت کے لیے، اور اس زیارت میں جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں قبولیت کے لیے، یہاں سے وہاں تک بلندتر مولا موسیٰ کاظم پر صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ 23 رجب کو زہر دیا گیا امام کو، 25 کو امام کی شہادت ہے۔ 2 دن مسلسل زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ عرض کیا کہ 20 بیٹیاں ہیں مولا کی، کوئی ایک بھی جنازے میں نہیں تھی۔ 20 بیٹے ہیں مولا کے، فقط ایک بیٹا معجزے سے آیا۔ یہاں پر پردیس میں آپ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کوئی ایسے شخص آتے ہیں جس کا کوئی اور جاننے والا نہ ہو، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے، کم سے کم 30 40 50 لوگ تو اس کے جنازے میں بھی آتے ہیں۔ آپ مزدوروں کو تو نہیں بلاتے جنازہ اٹھانے کے؟ یا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ کیا فاطمہ کے بیٹے کا یہی حق تھا کہ مزدور آئے جنازہ اٹھائے؟ مولا، اور جب تک پل بغداد کا ذکر نہ ہو جائے تو مولا کے مسائل مکمل نہیں ہوتے۔ مولا کا جنازہ بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا، اور اس پر ایک صدا دی جاتی تھی، ھذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی جاتی تھی، میں وہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن امام کے چاہنے والے شیعہ نے جب اس بات کو سنا اور دیکھا تو اس نے اس سے پلٹ کر ایک بات کہی، وہ سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امام کے لاشے پر کیا کہا جاتا تھا، اور سمجھ میں تو خدا حسین کا واسطہ ہے، آہ بھر کر ذرا گریہ کر لینا۔ وہ امام کا چاہنے والا آیا اور کہا کیا کہتے ہو؟ یہ اس کا لاشا ہے جو خود بھی پاک تھا، اس کا باپ بھی پاک تھا۔ امام کے لاشے پر کیا صدا دی جاتی تھی وہ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ آگے کہتا تھا یہ بھی پاک ہے، اس کا باپ بھی پاک ہے، یہ بھی طیب ہے، اس کا باپ بھی طیب ہے۔ امام کا جنازہ عزیزوں میں نے 25 رجب خود کی ہے وہاں پر۔ آج بھی جو تابوت ہوتا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا تابوت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے استخوان شکستہ ہو گئے۔ ایک مولا موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے جو مولا کی زیارت، السلام علی الساق المرضوذ، سلام اس پر جس کی پنڈلیاں چورا چورا ہو گئے۔ ارے امام کی زیارت کا جملہ عزیزو، کسی کو زنجیروں میں کتنا جکڑا جائے، 14 سال تک امام کی قید ہے جس کی پنڈلیاں شکستہ ہو کر چورا چورا ہو جائے۔ دوسرا جنازہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا، جن کا سینہ چورا چورا ہو گیا۔ خالی لاشا پامال نہیں ہوا، لوہے کی سموں سے نال بندی کی گئی، داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے۔ سرداب امام حسین علیہ السلام میں ایک مقام ہے جو زری وہاں پر ایک لگی ہوئی، جو کہا جاتا ہے کہ 20 قدم فقط دور ہے قبر امام حسین علیہ السلام سے۔ وہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا بھی ایک ممبر پر، تو وہاں پر کسی مومن نے آ کے کہا کہ مولانا یہاں اتنا قریب ہے قبر امام حسین، تو بتلائیے گا تو صحیح کہ بہن کہاں پر تھی جب وہ دیکھ رہے؟ بہن کتنے قدموں کے فاصلے پر تھی کہ جو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے۔
ایک بیٹی آئی، میں کہوں گا اے بی بی معصومہ خوب آپ کے بابا کی شہادت پرسہ قبول کیجیے گا، آج شب شہادت شب 25 رجب ہونے والی ہے، لیکن اے بی بی سلام اللہ علیہ آپ بابا کے لاشے پر آتی تو پہچان تو لیتی، سکینہ آئی تو سر نہیں تھا باپ کے لاش۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کربلا کے ساتھ جس امام پر سب سے زیادہ گریا ہے وہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جو مولا سے ایسے زندان میں رہے کہ نہ دن کی روشنی ہے نہ رات۔ اللہ اکبر۔ ہارون لعین اپنے گھر کی چھت پر جا کر آپ نے گریہ کیا، سبحان اللہ، چند ہی لمحوں میں وہ گریہ ہے کہ کاظمین تک انشاءاللہ آپ کی صدا پہنچے۔ آج بھی کاظمین کے حرم میں جائیں تو وہاں آیت لکھی ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، امام کے روضے پر سلام ہے مولا آپ پر، جس مسائب پر آپ نے صبر کیا مولا آپ ہی صبر فرما سکتے تھے اور کوئی صبر۔ یہ ہارون لعین اپنے محل کی چھت پر آیا دیکھنے کے لیے تو اس نے دیکھا نیچے زندان جہاں پر، اس نے نظر دوڑائی، فضل بن ربیع سے پوچھا ما ھذا ثوب مطروح، عربی پڑھو تو یہ جملہ ہے کہ یہ کپڑا کون سا رکھا ہوا ہے وہاں پر؟ سلام ان پر جو سمجھ پائے اور راہ بھر کر مولا کی بیٹیوں کو پرسہ پیش کروائے کہ یہ کپڑا کون سا رکھا ہوا ہے، کہ کپڑا نہیں ہے، یہ رسول کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے جو سجدے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ سندھی ابن شاہ کہتا ہے پھر لعین اب کیسے امام پر ظلم ہوتا ہے، کبھی پیروں سے مار، اللہ میں پڑھ نہیں سکتا بس میں نے اشارہ کر دیا۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ کل تابوت اٹھے گا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، کل مصائب پڑھیں گے انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ۔ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو زہر کی شدت سے تڑپتا ہے یا نہیں؟ ہمیشہ مصائب امام حسین پہ ختم ہوتے ہیں، آج میں مولا حسن پہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا جب زہر دے دیا گیا امام کو کہ میرا بدن سبز ہوگا پھر نیلا ہوگا پھر سرخ ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام کے چاہنے والوں کو کچھ بلایا گیا اور کہا کہ تم گواہی دو کہ طبعی موت جا رہے ہیں دنیا سے۔ امام سے بظاہر امام کی اس وقت شہادت بھی ہو چکی ہے تو چاہنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ امام کی زندگی اور شہادت کی بات فرق نہیں ہے، میں امام سے خود جا کے پوچھوں گا۔ آگے کہا کہ مولا آپ کیسے دنیا سے گئے؟ امام نے فرمایا قتلاً قتلا، مجھے زہر دے کر دنیا سے۔ میں کہوں گا اے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو زہر دیا گیا لیکن حسین جیسا بھائی تو ساتھ میں تھا، ماتم کرنا مولا موسیٰ کاظم پر۔ عباس جیسا بھائی بھی تھا، موسیٰ کاظم کے پاس کوئی زندان میں مولا کا لاشا تھا۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، زندان میں مولا کا لاشا تھا، امام کا لاشا وہاں سے نکلا اور بغداد کے پل پر میں نے کہا چھوڑ دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، ہارون رشید لعین چاہتا تھا کہ لاشا پامال ہو جائے، گھوڑے گزریں گے نا لاشا پامال ہو جائے گا، لیکن دونوں طرف سے قطاریں بن گئی۔ بس آخری جملہ سن لینا یا حسین کہہ کے رول۔ جب ایک شخص نے دیکھا نا یہ قطار گھوڑے آگے کیوں نہیں بڑھتے، کہا دیکھا ایک سید کا لاشا رکھا آپ کی صداؤں پر امام صادق علیہ السلام رحمت نازل فرمائے۔ مولا میں کہوں گا سارے مسائل ہو گئے لیکن لاشا پامال نہیں ہوا مولا۔ ایک بہن دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے، خون میں غلطہ ہے۔ حسین کی لاش پر اتنا گھوڑے دوڑے کہ سکینہ آئی، باپ کے سینے پر جگہ نہ مل سکی، قدموں پر رکھ کر۔ آخری جملہ بیٹیوں والے ہو، یہ جملہ بھی سن لینا اسی طرح سے۔ ایک بیٹی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ اللہ اکبر، میرا وجود کانپ رہا ہے۔ اے مولا موسیٰ کاظم کی بیٹی ہو، آپ پر سلام ہو، بی بی معصومہ کو، لیکن سکینہ لپٹی تھی۔ فجروہا ناشئ بہا، پورا لشکر آیا، کسی نے تماچا مار، کسی نے گوش مارا، سکینہ کو کھینچ کر لے گئے باپ کے لاشے۔ یا حسین یا حسین یا موسیٰ کاظم یا حسین یا حسین حسین کہتے ہوئے میرا مولا دنیا سے چلا گیا، تم بھی حسین حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا۔ یا موسیٰ کاظم انہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ،
یا حسین یا حسین.